سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی کراچی جنا حال عدالت میں پیشی ہے۔ جب حضرت عدالت میں پیش ہوئے تو فرنگی نے، جج نے یہ کہا، حسین احمد، میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیا یہ سچ ہے؟ حضرت نے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرمایا کہ فتویٰ دیا تھا، فتویٰ دیتا ہوں، اور جب تک روح ہے اس جسم کے اندر فتویٰ دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جج نے کہا، حسین احمد کیا کہہ رہے ہو؟ پتہ ہے تمہیں اس کی سزا کا؟ ان جملوں کا نتیجہ کیا نکلے گا تمہیں پتہ ہے؟ حضرت اکیلے تو تھے نہیں، مولانا محمد علی جوہر بھی ساتھ تھے اور دیگر اکابرین بھی موجود تھے۔ تو بعض حضرات حضرت کے پاؤں میں پڑ گیا، حضرت جس طرح کہتے ہیں نا ہاتھ ہولا، حضرت زومانہ لفظ بولیں، واشگاف الفاظ میں آپ نے کہہ دیا، حضرت نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، آپ کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت نے ان کی بات کو لیا نہیں۔ انگریز نے جب یہ کہا، فرنگی نے جب یہ کہا جج نے کہ حسین احمد تجھے پتہ ہے کہ اس جملوں کا، اس فتوے کا نتیجہ کیا ہے اور سزا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، جانتا ہوں، جبھی تو میں یہ میرے کندھے پہ دیکھ رہے ہو، یہ سفید چادر، یہ سفید چادر، یہ میرا کفن ہے، کفن میں ہندوستان سے لے کر آیا ہوں، دارالعلوم دیوبند سے لایا ہوں۔ انگریز نے کہا، جج نے کہا، حسین احمد تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو حکومت پھانسی دیتی ہے اس کے کفن اور دفن کا انتظام بھی خود کرتی ہے۔ سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے للکار کر فرمایا، میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا، جان تو میری چلی جائے گی، میں اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ مجھے کافر کا لباس بطور کفن کے پہنایا جائے اور قبر کے اندر کافروں کے لباس پہن کر اور ان کے ہاتھ سے پہنا کر میں قبر کے اندر چلا جاؤں، میں اس بات کو گوارا اور برداشت نہیں کرتا۔ میں کفن لایا ہوں، تم پھانسی دو گے، یہ میرے رفقا ہیں، مجھے غسل بھی دیں گے، میرا کفن بھی دیں گے، میرا جنازہ بھی پڑھیں گے اور مجھے تدفین بھی میری کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے، ان حضرات کا یہ استقامت کے پہاڑ، آپ انہی کے نام لیوا ہو میرے عزیزو، انہی کے نام لیوا۔ یہ لوگ ایسے استقامت کے پہاڑ تھے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، جو بات دل کے اندر تھی وہ زبان پہ تھی، جس کو حق پہ سمجھا اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے اور جس کو ناحق سمجھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا اقتدا کرتے ہوئے پھر اس کو ناحق سمجھا، اگر اس پہ موت آئی تو انہوں نے تخت دار کو چوما اور اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔